الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ماہانہ سلسلہ درس حدیث کی الحمدللہ آج یہ 100ویں نشست ہے۔ 2015 میں غالباً اپریل میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ آج کے اس درس کی پہلی حدیث باب النہی عن الایذاء سے ہے۔ امام نووی نے یہ باب قائم کیا ہے کہ تکلیف دینے کی ممانعت، کسی کو بھی تکلیف دینا منع ہے۔ اب تکلیف دینے کی شکلیں مختلف ہیں۔ آج کے درس میں ایک مسلمان کی جانب سے دوسرے مسلمان کو دی جانے والی تکلیفوں کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں، پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ چونکہ باب خاص طور سے باب النہی عن الایذاء ہے، تکلیف کی ممانعت کا باب، اس لیے اس میں زیادہ احادیث لائی گئی ہیں اور اس میں یہی موضوع مسلسل بیان ہوا ہے۔ پہلی روایت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، بڑے صحابی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں اور ان کا عبادت کا خاص ذوق رکھنے والے صحابہ میں ان کا نام نمایاں ہے۔ تو روایت میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات بہت واضح ہے، مسلسل بیان ہوتی ہے، ہم نے شاید دسیوں دفعہ سنی ہوگی، شاید سینکڑوں دفعہ پڑھی اور سنی ہوگی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے۔ حدیث کا یہ پہلا ٹکڑا ہے، دوسرے ٹکڑے پہ بعد میں آتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، عام طور پر ہم اچھا آدمی کس کو شمار کرتے ہیں؟ جو کچھ اچھا کرتا ہو، یہ کھانا کھلاتا ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، مفت علاج کر دیتا ہے یا کم پیسوں میں کر دیتا ہے، یہ کیئر کرتا ہے، یہ بڑا خدمت گزار آدمی ہے، یہ بڑا ملنسار ہے، یہ بڑا
ہسمکھ ہے، اس کے پاس جا کے آدمی کو طبیعت سے بوجھ کم ہوتا ہے، اس کے پاس جا کے ہمیں اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں، یہ بڑا رازدار ہے، اس کا مشورہ بڑا اچھا ہوتا ہے، کرنے کے کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ ہم اچھا آدمی اسی کو سمجھتے ہیں جو کچھ کر رہا ہے، یہ اس نے مسجد بنائی ہے، اس نے یہ سرائے بنایا ہے، اس نے یہ بجٹ ایسا اچھا پیش کیا کہ ہمارے مہنگائی کے اثرات کم ہو گئے، ملک کی معیشت بہتر ہو گئی، یہ اچھے کام ہے کرنے کے۔ لیکن آگے دیکھیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز یہاں سے نہیں کر رہے، کرنے سے نہیں کر رہے، نہ کرنے سے کر رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلمان نے جو عبادت بڑی اچھی کرتا ہے، نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، انسان کسی کو بھی جو تکلیف پہنچاتا ہے شعوری طور پہ، یا کسی سے کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، چاہے شعوری یا غیر شعوری، وہ دو چیزیں ہیں، یا زبان ہے یا ہاتھ ہے۔ بات کہہ دی، کڑوی بات کر دی، بات ٹھیک تھی، کرنے کا انداز غلط تھا، تب بھی بات ہو، زبان، لہجہ، باڈی لینگویج سب اس میں شامل ہے۔ اور دوسرا ہاتھ ہے، ہاتھ سے فیصلہ غلط لکھ دیا، ہاتھ سے رپورٹ غلط لکھ دی، ہاتھ سے سرٹیفکیٹ غلط لکھ دیا، یا ہاتھ اٹھا لیا۔ آج تو اگر کوئی میزائل بھی فائر ہو رہا ہے، وہ ہاتھ کی انگلی تو اس میں استعمال ہو رہی ہے نا، پش تو کر رہا ہے، وہ بٹن تو دبا رہا ہے نا۔ تو یہ ہاتھ کا استعمال یا زبان کا استعمال لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، وہ کرتا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ الگ خوبی ہوگی، یہ بعد کا مرحلہ ہوگا۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں۔ اسلام سلامتی کا ہی نام ہے۔ تو پہلی چیز یہ کیوں بیان کی، کرنے کے کام کیوں نہیں بیان کیے؟ یعنی ہم کہتے ہیں صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سلبی ہوتی ہیں، ایک ایجابی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں نہ کرنے کی ہوتی ہیں، وہ سلبی ہو گئی، رکنا ہے ان سے، اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے، اور کچھ کرنے کے کام ہے، اچھائیاں ہر طرح کی اچھائی کرنے کی ہے۔ تو یہاں سلبی صفات سے آغاز ہو رہا ہے، کرنے کے کام، ایجابی صفات کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر، انسان کی اپنی مزاج کی وجہ سے شر غالب ہے۔ تو اگر شر پر انسان گرفت حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً اس سے اچھائیاں صادر ہر صورت میں ہوتی ہیں، ان کا گراف بڑھ جائے گا۔ برے سے برا آدمی بھی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں کے لطیفے آتے ہیں کہ جناب علی وہ کسی کو دیکھا، اس کو لوٹنے کی کوشش کی، جیبیں دیکھی خالی تھی، اس کو 100 روپے ہاتھ میں دیے، کہا جا یار چائے پی لینا، تو ہم سے بھی کنگلا ہے، دیا نا انہوں نے، خیر خائی کی، اچھائی کی، ہے ڈاکو، آیا لوٹنے تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ انسان کے برے سے برے فرد میں بھی اچھائی موجود ہے، لیکن اس کی برائی کے گراف کی بلندی کی وجہ سے وہ اچھائی کا پہلو دب جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں فرما رہے ہیں کہ اچھائیوں کو اوپر لانے کے لیے، معاشرے میں نمایاں کرنے کے لیے برائیوں کو دباؤ۔ تو سب سے پہلے برائیوں پہ گرفت حاصل کرو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ جب برائیوں پہ گرفت ہو جائے گی تو اچھائیاں خود بخود معاشرے کا نمایاں ترین حصہ بن جائیں گی اور نظر آنے لگیں گی۔ پہلی بات۔ روایت کا دوسرا حصہ، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ یہ روایت ایک خاص تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی، اس سے وہ ہجرت کا تصور زائل نہیں ہوتا۔ عہد نبوی میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کبھی کہیں ہجرت کی ہو تو وہ مہاجر شمار ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہاں یہ فرمائی جا رہی ہے کہ چونکہ مکے مدینے کا ماحول ہے، اور مدینے کے ماحول میں بار بار قرآن کریم میں بھی، احادیث نبویہ میں بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی ان مہاجرین کی قدر و منزلت بیان ہوتی رہی ہے جنہوں نے مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی تھی، جب ہجرت فرض تھی، اس وقت ہجرت فرض تھی۔ تو اس ہجرت کی فرضیت کی وجہ سے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کا مقام بھی پھر بلند تھا۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ اس نے فرض ادا کیا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ہوگا نا، نفل کا ثواب اس کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوتا ہے۔
تو جنہوں نے فرض ادا کیا ہوگا اور ہجرت کو بطور فرض ادا کیا ہوگا ان کا ثواب و قدر و منزلت کتنی ہوگی. جب وہ قدر و منزلت بیان ہو رہی ہے تو اس کا ایک عمومی نتیجہ ذہنوں میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی قدر و منزلت کے حامل ہیں، اب ہمیں دوسرے احکامات میں تساہل کی اجازت ہوگی، کہیں سستی دکھا دی تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ہجرت تمہارے مقدر میں لکھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم نے وہ ادا کر لی، وہ تمہارا حصہ، تمہارا حق، تمہارا فرض ادا ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لازم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے اجر متعین ہو گیا. لیکن اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا یا براہ راست قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، جب کسی چیز کی قدر و منزلت بیان کی جاتی ہے تو جو لوگ اس قدر و منزلت میں شامل نہیں ہو پاتے ان میں افسوس پیدا ہوتا ہے. تو جو حضرات ہجرت نہیں کر سکے، مکے کے تھے نہیں، مدینے کے تھے، اب ان کے سامنے جب ہجرت کے پہلو بیان ہوں گے، فضیلتیں بیان ہوں گی تو ان کے ذہن میں خیال تو آئے گا کہ یہ تو بڑا فضیلت کا مقام تھا جو ہم سے چھوٹ گیا. تو ان کو بھی اس میں بیان کر دیا گیا کہ ہجرت حقیقی تو جو چند لوگوں کے مقدر میں تھی وہ انہوں نے پورا کر لیا، وہ ان کی ذمہ داری ایک وقت ٹائم پیریڈ کے ساتھ تھی، وہ وابستہ تھی. جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی، مکے سے سب لوگ آ گئے تو ہجرت کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اور فتح مکہ کے بعد تو بالکل ہجرت بند ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس میں شریک نہیں ہو سکا، مدینے والا ہے، تو اس کو ہجرت کا نہیں موقع ملا، اس کے لیے بھی یہ آپشن موجود ہے کہ وہ تمام گناہ چھوڑ دے، ان تمام ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، محفوظ کر لے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ بھی معنوی اعتبار سے مہاجر شمار ہو جائے گا. اس لیے کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا ہی اصل میں ہجرت ہے. یہ اس روایت کا بنیادی مفہوم تھا. لیکن جو اصل بات تھی چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، ممنوعات کو چھوڑ دینا، اس لیے یہ روایت یہاں بیان ہوئی ہے. انہی سے دوسری روایت بھی آگے منقول ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وهو يؤمن باللہ والیوم الآخر وليأت الى الناس الذی يحب ان یؤتى الیہ. یہ ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من احب ان یزحزح عن النار، کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے آگ میں گرنے سے بچا لیا جائے، دوزخ سے محفوظ کر دیا جائے مجھے، اور ویدخل الجنہ، جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی تیاری کرے کہ وقت آخر، موت کے وقت، وہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اس حالت میں ہو کہ وہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہو. اس حالت میں وہ مرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مرنا تو انسان کو نہیں پتہ کب ہے، کیسے مرے گا اس حالت میں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ماننے کے، کرنے کے، عقیدے کے، عبادت کے، عمل کے، اخلاق کے، معاملات کے، ان تمام پر عمل کرتا رہے. تو ظاہر ہے اس حالت میں اگر اس کی زندگی پوری اللہ کے دین کے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ وقت آخر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک تو انصاف بھی ہے اور رحم بھی ہے، اور دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص پر نظر کرم فرمائی جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جو یہاں فرمائی وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، یہاں کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں میں لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرے جو وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے پسند کی جائے، لوگوں کو وہ دیا جائے، لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے، لوگوں کے ساتھ وہ سلوک رکھا جائے، لوگوں کے ساتھ دینے لینے کے معاملے میں وہ چیزیں اختیار کی جائے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ عزت پسند کرتا ہے، دوسروں کو عزت دے. انسان اپنے لیے اعزاز و اکرام پسند کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کرے. انسان اپنے لیے اچھی خوراک پسند کرتا ہے، دوسروں کو اچھا کھلائے.
مطلب یہ رویہ کہ کھلانا تو ہے لوگوں کو، لیکن جو ہے نا چھانٹ چھانٹ کے اپنی پلیٹ الگ کر لینی ہے اور جو بچ گیا وہ دوسروں کو بانٹ دینا. اگر کہیں ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ نے صحابہ کو جو تلقین کی، صحابہ کرام نے جو عمل کیا، یعنی قیدیوں کے ساتھ آپ کے صحابہ کا سلوک یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں اور جو اچھی خوراک جو بھی میسر ہے وہ ان تک پیش کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہاں یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں، رویوں میں، اپنا برتاؤ میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ باب تھا باب النہی عن الایذاء، یہ باب ختم ہو گیا. اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر. یہ جو 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اور لفظ بھی کچھ آئے ہیں، لیکن ان کی ترجمہ پھر ہم روایتوں میں ہی کرتے ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. اس میں کئی احکام ہمارے روز کی زندگی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے بیان ہوئے ہیں، اور ایک ایک لفظ ایک ایک باب ہے، ایک ایک کتاب کا مواد ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو. تباغضوا کا مطلب ہے دونوں طرف سے بغض کا رویہ نہ ہو. تباغضوا، بغض نہ رکھو. بغض کیا ہے؟ انسان بعض اوقات کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ میں کوئی اس کے ساتھ خیر خواہی موجود ہے، اور کہیں کسی کے ساتھ ضد اور غصے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مفہوم نظر آتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ناراضگی ہے. ناراضگی جب دماغ اور دل میں رک کر جگہ بنا لے وہ بغض بن جاتی ہے. ناراضگی آئی، دور ہو گئی، بغض نہیں بنا، رکا نہیں. وہ ناراض ہوگا انسان، یہ ممکن نہیں کہ ناراضگی نہ ہو، اس لیے شریعت نے کہیں منع نہیں کیا. ناراضگی کے نتائج پر اصرار نہیں ہوگا، ناراضگی کے نتائج پر عمل نہیں ہوگا. ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ انسان ناراض ہوا، غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ دور کر دی گئی، ذہن سے اس کو صاف کر دیا گیا، ذہن کی سلیٹ کو بالکل صاف کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ بغض بن جائے گا. فلاں نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ اور اس طرح کی ساری باتیں چاہے زبان سے ادا ہوں یا دل میں موجود ہوں، یہ بغض کی علامت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مومن کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے. کیا حکم فرمایا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا. دوسری بات یہ فرمائی، یہ آگے بھی آئے گی، حسد نہ کرو. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے، آپ میرے پاس کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کیوں؟ یہ گھر میرے پاس کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کیوں؟ یہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کیوں؟ یہ خاندان میرے پاس کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کیوں؟ یہ اولاد میری پڑھی نہیں، آپ کی کیوں پڑھ گئی؟ اس ماڈل کی گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا سرے سے میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس کیوں؟ یہ جاب میں بھی تو اس جاب پہ آ سکتا تھا، آپ کیوں آ گئے؟ کسی بھی شخص کو ٹارگٹ کر کے ہدف بنا کے یہ سوچنا کہ میں یہاں پہ کیوں نہیں ہوں، یہ کیوں ہے، یہ حسد ہے. اور شریعت میں سب سے بری چیز انسانی مزاج کے اعتبار سے سب سے ناپسندیدہ چیز حسد ہے. آگے اس کا اظہار ہو رہا ہے. یہاں پہ چونکہ روایت میں جو 3 لفظ استعمال ہوئے، تباغضوا، تقاطعوا، تدابروا، اس پر بات زیادہ ہوگی. حسد پہ آگے چل کے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، دوسری بات ہو گئی. تیسری ولا تدابروا، ملنے جلنے میں پیٹ نہ پھیرو، تعلق نبھاؤ. تعلق کو نبھانے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرو، یہ نہیں کہ تعلق کو دور کر لو. میل ملاقات رکھو، ملنا جلنا بلا وجہ بھی رکھنا ہوتا ہے.
اب ضرورت میں بھی ملنا جلنا ختم ہو گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ کم از کم خوشی کے موقع پر تو آدمی دعوت دینے آ ہی جاتا تھا. وہ واٹس ایپ پہ آ گئی ہے, وہ بھی چھٹی ہو گئی. سہولت بھی ہے, اس سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن ملنا صرف یہ نہیں ہے کہ کام کے بعد کسی کو یاد کر لیا جائے. ملنا یہ ہے کہ اگر تعلق ہے, خاص طور سے رشتہ ہے, رشتہ داری ہے, تو صرف ملنے کی نیت سے جانا یہ ثواب کا کام ہے. اور جتنی دیر بیٹھیں گے, جتنا اس کا خیال رکھیں گے, کسی کے خوشی کے سے رکھی ہوئی آگے چائے کے کپ کو بھی خوشی کے ساتھ قبول کریں گے, اور کسی کے آنے پر اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں گے, یہ سب کا سب ثواب ہے, یہ سب کے سب نیکی ہے. اور بعض اوقات اس نیکی کا درجہ مسجد میں بیٹھ کر 4 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ہے. یاد رکھیے, نماز مسجد میں پڑھنا آسان کام ہے, رشتے نبھانا مشکل کام ہے. تو جب رشتے, خون کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے, جب خون کے رشتے نبھانا مشکل کام ہے تو ثواب بھی زیادہ وہیں ملے گا. مسجد میں تو انسان اپنے گھر والوں سے روٹ کے بھی بیٹھ جاتا ہے, متکف ہو جاتے ہیں جا کے, پریشر ڈالنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے بھی لوگ آج کل مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو آسان کام ہے, اللہ کا گھر ہے, کھلا ہوا ملے گا, کھلا ہوا ملے گا تو انسان بیٹھ جائے گا, 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے گا, 1 پارے کی جگہ 2 پارے پڑھ لے گا. لیکن یہاں تو سامنے آمنا سامنا کرنا پڑے گا, کڑوی کسلی باتیں سننی پڑے گی, ماضی کی حماقتوں کو یاد دلایا جائے گا, اور ان حماقتوں پہ انسان کو توبہ کرنی پڑے گی, معذرت کرنی پڑے گی. انسان کی دل کو, دماغ کو سب سے زیادہ چوٹ ہی ان باتوں سے پہنچتی ہے. تو جن باتوں کی زیادہ, جو باتیں تکلیف کا باعث ہوتی ہیں, یا جن باتوں کو کرنے میں انسان کو زیادہ مشقت جھیلنا ہوتی ہے, انہی چیزوں پر زیادہ ثواب اور اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ فرمایا وَلَا تَقَاطَعُوا, دوسری بات یہ فرمائی کہ قطع تعلق نہ کرو. ایک تو تعلق نبھاؤ, ملاقاتیں کرو, رابطے رکھو, دوسرا قطع تعلق نہ کرو. قطع تعلق کا تعلق رشتوں سے ہے, لیکن رشتوں کے ساتھ اگر آپ کے اپنے منہ بولے رشتے ہیں کچھ, تو ان کو بھی یہی عزت دینی چاہیے. بس دوستی بلا وجہ ختم کیوں کر دی جائے, تکلیف تو اس میں بھی ہوگی نا. لیکن جو اصل حکم ہے وہ رشتوں کا ہے, اس لیے کہ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ رشتہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. خونی رشتے کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود اختیار کی ہو. خونی رشتے کی سب کے سب رشتے اللہ نے بنائے, کسی کے ہاتھ میں بس میں نہیں ہے کہ اس کو بھائی بنا لے, اس کو نہ بنائے, اس کو چچا بنا لے, اس کو نہ بنائے, اس کو ماموں بنا لے, اس کو نہ بنائے. میرے اختیار میں کوئی بھی نہیں تھا, یا میرے اختیار میں نہیں تھا تو کیا ہے, اللہ کی تکوین ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی تحریر ہے. جب اللہ نے لکھا ہے تو پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی تحریر کو کاٹوں, اور اگر کاٹ رہا ہوں تو ظاہر براہ راست اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہوں. اس لیے یہ رشتے توڑنا گناہ ہے. اب اس رشتوں کے نبھانے میں جو تکلیفیں اور مشقت آئیں گی, جو کہ آتی ہیں, وہ نبھانی پڑیں گی. وہی انسان کی آزمائش ہے. یہ تصور کہ اس میں مشکل ہو رہی ہے تو ہونے دو, دنیا میں ہے, جنت میں تو نہیں ہے. دنیا میں اور کون سے کام آسانی سے ہو رہے ہیں. یہ 4 پیسے کمانے کے لیے صبح سے شام تک انسان مشقت کرتا ہے, بہت کم لوگ ہیں, بیٹھے بیٹھائے مل جاتے. کتنے لوگ ہوں گے ایسے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے چوتھائی یا 10ویں حصے کے لیے بھی پورا دن مارا ماری کر رہے ہوتے, صبح سے رات تک پریشانی سے گزار رہے ہوتے. وہ آسان ہے؟ کون چاہتا ہے کہ یہ پیسے مجھے آسانی سے نہ ملیں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ شوق سے کام کرنے والے تو بہت کم ہوں گے, جن کا پروفیشن ان کا شوق بن گیا ہو, ایسا تو بہت کم ہوتا ہے. انسان اپنے چونکہ لگی بندی روزی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام انسان کو آتا نہیں ہے, یہ کرنے میں رسک زیادہ ہے, تو کہتا ہے بھائی یہی کرتے رہو, چلو 8 گھنٹے میں گھر نہیں چل رہا, 10 گھنٹے کر لو, یہی ہوتا ہے. تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وَلَا تَقَاطَعُوا, رشتوں اور ناتوں میں ختم ہونے والی چیزیں, توڑنے والی چیزیں, رکاوٹ بننے والی چیزوں کو دور کرو اور رشتے ناتے نبھاؤ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 5ویں بات فرمائی. 6ٹھی بات اس میں فرمائی وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بن کر رہو. یہ پوری امت مسلمہ کو خطاب ہے. دوسری جگہ فرمایا گیا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا. تو یہ کیا ہے؟ بھائی کا مطلب کیا ہے یہاں؟
کوئی اور نسبت بھی دی جا سکتی تھی. بھائی کا عمومی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سگے بھائی کے ساتھ کئی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں اور کئی حوالوں سے وہ اس نسبت کو سنبھالنے پر مجبور ہوتا ہے. مثلاً ایک تو خود ویسے انسیت ہوتی ہے بھائی ہے میرا, اچھا آپس میں لڑتے رہیں گے, تیسرا آدمی آئے گا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی ہیں یا نہیں ہے, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں ہے بھائی کا مسئلہ ہے, بھائی تھا میرا. وہ کہے گا یار کل تک تو تم ناراض تھے, ہمیں کوئی بات نہیں ناراضگی تھی, لیکن یہ تو باہر والا بندہ تھا نا, ناراضگی ہمارے اپنا انٹرنل ایشو ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, کہیں مسئلہ ہوگا تو دوسرے تانے دیں گے, یار یہ بھائی کے ساتھ نہیں ہوا کھڑا, تو دنیا کی دیکھا دیکھی شرم حضوری میں اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. تیسری بات یہ کہ جو خون کا رشتہ ہے اس میں سب سے قریبی رشتہ مطلب ماں باپ کے بعد جو ہے, اور دنیاوی معاملات میں ماں باپ سے بھی زیادہ بھائی کا رشتہ ہے. باپ کی وراثت میں دونوں بھائی برابر کے شریک ہیں. جو مورث ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, اس کا اگر باپ زندہ ہے تو باپ کو بھی بھائی سے کم ملے گا اس کی اولاد میں سے, ماں کو بھی کم ملے گا, بیوی کو بھی کم ملے گا. سب سے زیادہ کس کو ملے گا؟ دونوں سگے بھائیوں کو ملتا ہے. تو رشتے کے اعتبار سے بھی وہ بڑے ہیں. اور پھر اس میں چونکہ عموماً بھائی کے جو زندگی کا جو بڑا حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کا, وہ نوجوانی میں ایک ساتھ گزر رہا ہوتا ہے, تو وہ عملی دورانیہ ہوتا ہے ان کا. ماں باپ اب ضعیف ہو رہے ہیں, اب جو ایکٹیو لائف ہے وہ ان نوجوانوں کے سپرد ہو رہی ہے, تو بھائی کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس میں جہاں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ دشواریاں بھی زیادہ پیش آ سکتی ہیں. اس بنا پر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جیسے بھائی کے ساتھ خون کا رشتہ ہے, جیسے بھائی برابر کا حصے دار ہوتا ہے, اسی سطح پہ تمام چیزیں مینج کرنی چاہیے. اور امت مسلمہ کو اس طرح نوجوانوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر, مل کر, منسلک ہو کر, ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑا ہونا چاہیے. آپس میں جتنے اختلافات ہوں, جب کوئی باہر سے ٹیڑھی نظر سے دیکھے تو بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. نہیں, اب یہ پاکستان اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے, اور یورپ اور افریقہ کی تفریق نہیں ہے, اب عرب اور غیر عرب کی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے. اب مسئلہ ہے مسلمان کا, اور مسلمان بھائی ہیں, اور ہر شخص دوسرے کے لیے وہی درجہ رکھتا ہے جو اس کے سگے بھائی کا درجہ ہے. تو یہاں پہ چھٹی بات کیا کہی گئی کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا. تو جب وہ بھائی ہوگا تو اس کے ساتھ وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. بھائی کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا, حسد نہیں کر سکتا, رشتے ناطے ختم نہیں کر سکتا, اور اس کے ساتھ اپنا میل ملاقات میں آدمی کو انقطاع نہیں آنے دے گا. اور ساتویں بات کیا کی, وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. یہاں فوق ثلاث میں بھی ایک بڑی حکمت ہے. ترجمہ تو واضح ہے کہ حلال کا لفظ استعمال ہوا ہے. حلال کا مطلب کیا ہے؟ کچھ جانور حرام ہیں, ان کا کیا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے. نام میں ایک حقارت ہے, نام میں ایک ہمارے لیے ایک سبکی ہوتی ہے, اور نام ایک کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کسی حرام جانور کا نام لیا جائے. یہ حلال حرام کی بات ہے. یہی حرام کا صیغہ یہاں ذکر ہو رہا ہے, حلال کا صیغہ. لا یحلو, حلال ہی نہیں ہے, یعنی جو چیزیں ذہن میں رکھ لیں فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز حرام ہے, اسی طرح یہ بھی حرام ہے لمسلمن, مسلمان کے لیے. کہ یہجر اخاہ, اپنے بھائی کو, بھائی سے مراد وہی مسلمان بھائی, کیا کہ ان یہجر اخاہ فوق ثلاث, کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے, ترک کر دے, اس سے تعلق, دوستی, رابطہ, میل ملاپ 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. یہ حلال نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے تعلقات بحال ہیں, ملاقات 3 ہفتے نہیں ہوتی, 3 مہینے نہیں ہوتی, 3 سال نہیں ہوتی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس سے ناراض ہو کر 3 دن کلام چھوڑ دیا تو 3 دن تک تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل معافی ہے, اس کا عذر قبول ہوگا. 4تھے دن قابل قبول نہیں ہے. ویسے رابطہ نہیں ہو رہا, ہفتے ملاقات نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, مہینہ نہیں, سال نہیں, کئی سال نہیں ہوتی. ایک شخص کینیڈا میں, ایک کراچی میں, کہاں ملاقات ہوگی؟ نہیں ہو رہی, لیکن رابطہ تو ہے نا. نہ اس کے دل میں ناراضگی, نہ ہمارے دل میں ناراضگی, اس کا کوئی حل نہیں ہے. وقفہ وہ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے قریبی رشتوں میں, خیر خیریت معلوم ہوتے رہنی چاہیے.
لیکن لڑائی ہو گئی. اب وہ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تب بھی 3 دن کا انقطاع درست نہیں ہے. فوق ثلاث میں جو میں نے عرض کیا کہ ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ناراضگی اگر ہوگی تو بول چال بند ہو سکتی ہے، کیونکہ فطری ہے، نیچر ہے انسان کی. ناراض ہو گیا، بات بری لگے گی تو بول چال تو بند ہو جائے گی، لیکن اس میں انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ رویہ وقتی ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے. وقتی ہے. وقتی کا مطلب ہو گئی غلطی، یا اس کی ہے یا میری ہے، 2 افراد ہیں نا، دونوں میں سے ایک کی ہوگی، ہو سکتا ہے دونوں کی ہو، اور ایسا بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے کہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ غلطی ہونے کے بعد 3 دن تک 72 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، مزاج کی سیٹلمنٹ کر لو، اپنے آپ کو اعتدال پر لے آؤ، اپنے غصے کو نیچے اتار لو. اس سے زیادہ اگر کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فلاں 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 چیزیں حرام کی ہیں، ایسے ہی اپنے بھائی کو 3 دن کے لیے 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑ دینا، اس سے قطع تعلق کر دینا، اس سے سلام کلام بند کر دینا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، حلال نہیں ہے. اگر یہ چیز ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، خاندانوں میں آ جائے، ساری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے. اور جو روایت ہے وہ متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن مسلم اور بخاری کے علاوہ بھی ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور جگہوں پہ بھی موجود ہے. ایسے درجے کی یہ روایت ہے تو یہ تو ماننی ہے. مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے پاس کوئی امکان نہیں ہے کہ اس سے انکار کریں. اور جب ماننی ہے تو پھر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پھر اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ کسی انسان کا حکم نہیں ٹھکرایا جا رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹھکرایا جا رہا ہے. اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. یہ روایت امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام مالک، امام احمد نے نقل کی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پہ صرف امام مسلم سے نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ، جنت کے ابواب یوم الاثنین و یوم الخمیس کھول دیے جاتے ہیں. یوم الاثنین پیر کا دن، یوم الخمیس جمعرات کا دن. تو اللہ کے طرف سے جنت کے دروازے 2 دن کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد، اور اس روز تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو معاف کر دیا جاتا ہے، تمام. شرط ایک ہے، لا یشرک باللہ شیئا، ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کبھی زندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. الا رجلا، ایک آدمی شرک نہ کرنے کے باوجود معاف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیے جانے کے باوجود وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں قرار پاتا، اس کا معاملہ روک دیا جاتا ہے، پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. کون؟ الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ شخص جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی رنجش ہو، تعلق بحال نہ ہو. اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، اختلاف ہو سکتا ہے، ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ اختلاف نہ ہو. پالیسی کا اختلاف تو صبح شام ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تعلق میں دراڑ آ رہی ہے، دلوں میں غبار آ رہا ہے، روابط متاثر ہو رہے ہیں،
ناراضگی ایک شدت کو پہنچ چکی ہے، اس کیفیت کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان رنجش ہے. کیا فرمایا؟ تو اس وقت تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے فرشتوں، کیا ان کو روک دو، ان کا معاملہ پینڈنگ کر دو. میں نے کہا پینڈنگ کر دو، یہ دفتری اصطلاح پوری اس پہ صادق آتی ہے. ان ضرور دیکھو حاضین، ان دونوں کو دیکھو یہاں تک کہ صلح کر لیں. یہ بھی رعایت ہے، یہ بھی رحمت ہے، ورنہ طے کر لیا جائے کہ بھائی آج کے دن 2 شرطیں ہیں، ایک تو وہ جو مشرک ہوگا اس کو روک لیں گے، ایک وہ جن میں ناراضگی ہوگی روک لیں گے، ختم ہو گیا. کیو بنا تھا، اس کیو میں لگایا نہیں کہ بندے کو آنے نہیں دی، کہ انٹری نہیں ہوئی، ختم ہو گئی. لیکن یہاں کہا نہیں، ان کو ذرا رائٹ پہ سائڈ پہ روک لو، ان کا پاسپورٹ ذرا چیک ہوگا ابھی. یہ اضافی چیکنگ ہوگی، ان کو انڈر آبزرویشن رکھ لو، انڈر انویسٹیگیشن رکھ لو، ویٹ کراؤ ان کو، شاید یہ صلح کر لیں، شاید ان کا جو معاملہ ہے وہ درست ہو جائے. لیکن اللہ کے ہاں بھی ان کی انٹری، ان پہ جو پابندی لگی ہے وہ دور کس وقت ہوگی؟ جب وہ آپس میں خود صلح کریں گے. صلح انہیں کو کرنی پڑے گی. تو قیامت کے معاملات سے انسان کی جتنی چیزیں وابستہ ہیں ان میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جنت میں داخلہ بھی انسان کا متاثر ہو سکتا ہے اگر اس کے آپس میں لوگوں کے ساتھ روابط میں اس طرح کی کمزوری اور خرابی موجود ہے. وفی روایت لہو، اسی روایت امام مسلم کی اسی روایت سے ملتی جلتی ایک اور روایت ان کے یہاں ایک اور ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ تعرض الاعمال فی کل یوم 25 کہ یہ جو دروازے جنت کے پیر کے دن اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور ان میں جو اچھے اعمال والے ہوتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، جن کے اعمال درست نہیں ہوتے ان کے لیے دروازہ بند رہتا ہے. تو جن کے لیے دروازہ بند رہتا ہے وہ تو اللہ کے معاملہ، مثلا خدا نخواستہ کوئی مشرک ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا. لیکن اگر کوئی شخص شرک کے انتہائی کبھی گناہ سے بچنے کے باوجود اس معاملے میں مبتلا ہے تو پھر اس کا معاملہ روک دیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا کیا آئندہ عمل کیا ہوگا. آگے حسد کا بیان آ رہا ہے، باب تحریم الحسد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او قال العشب. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کا ہم نے ذکر کیا تھا، تھوڑا سا یہاں پہ ذرا الگ سے روایت آئی ہے، الگ سے باب باندھا ہے، تو اس لیے ہم نے تھوڑی سی تفصیل اس کی ہم نے مختصر کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاکم الحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد یاکل الحسنات. یہ اہم بات ہے کہ حسد اچھی باتیں نیکیاں کھا جاتا ہے. برائی ہے بڑی سے بڑی برائی ہے، وہ برائی ہے، بس گناہ ہے. اس کے مقابلے میں ممکن ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہ برائی ویسے ہی دب جائے، نیکیوں کے تعداد میں مقدار کی وجہ سے دب جائے. لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ یہ تو پہلے والی نیکیاں بھی کھا جائے گا. اور کھاتا کیسے ہے؟ کھانے کی بھی شکلیں ہوتی ہیں نا. یہاں ایک گھاس کا ڈھیر ہے اور ہاتھی آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن کے لیے خوراک ہوگی، وہ ایک لمحے میں کھا جاتا ہے. ہاتھی خوراک تو شیروں میں کھاتا ہے، وہ تو ایک وقت میں گھاس تو بڑے سے بڑا ڈھیر ایک ہاتھی چند لمحوں میں صاف کر دے گا. ایک کھانے کی رفتار یہ ہے کہ یہاں دیمک لگ گئی لکڑی میں، اس کی الگ رفتار ہوگی. ایک یہ ہے کہ جناب یہاں کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، اس پہ چونٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایک بوری چینی یہاں رکھ دیں تو چینی لے جانے میں نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن چونٹی لے جائے گی، وقت تو لگے گا، ایک وقت پہ تو ہی لے آ سکتے.
لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ محض چونٹی کی رفتار سے کھانے کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے نیکیاں کھا جاتے ہیں، حسد نیکیاں ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ یہاں جو روایت میں لفظ استعمال کیے یہ محاورہ نہیں ہے، یہ تلمیح نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ واقعتاً حسد میں کیفیت جلنے کی ہوتی ہے۔ اردو میں اس کے لیے لفظ بھی استعمال جلنے کا ہی ہوتا ہے، فلاں جل رہا ہے۔ یہ واقعتاً معنی یہی ہے، حسد انسان کو جلا دیتا ہے، اندر سے بھی جلا دیتا ہے، باہر سے بھی جلا دیتا ہے۔ حاسد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں ہوگی اور اس کو کبھی خوش نہیں دیکھا جائے گا۔ خوشی کے موقع پر ہم نے حاسدین کو خوشی کے موقع پر روتے ہوئے دیکھا۔ کسی کی ترقی ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ غم کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے بڑی دیر سے ترقی ملی۔ ارے بھائی مل گئی یار، کتنے لوگ ہیں بغیر ترقی حاصل کیے دنیا سے رخصت ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے، تو خوشی اطمینان کی بات ہے نا کہ ہم ان سے کتنے بہتر ہیں کہ ہم نے اپنی دوران سروس ہمیں ترقی مل گئی۔ یہ تو اچھائی کی بات ہوئی نا۔ اب وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ ترقی ملی ہے، میں جناب گریڈ 21 میں آیا ہوں، 55 سال کی عمر میں، فلاں 50 سال کی عمر میں آ گیا تھا، فلاں 45 سال کی عمر میں آ گیا تھا، تو اللہ نے اس کو دے دی، اللہ اس کو مبارک کرے۔ پتہ نہیں ہمیں اور کون سی نیکی اللہ نے عطا کی ہے، کون سی نیکی کا موقع عطا کیا ہوگا، کون سی خوبی عطا کی ہوگی، کون سا امتیاز عطا کیا ہوگا۔ پوری دنیا صرف یہ جاب تو نہیں ہے، پوری دنیا صرف گھر بھی نہیں ہے، پوری دنیا صرف مال بھی نہیں ہے، پوری دنیا صرف شہرت بھی نہیں ہے، یہ تو پورا پیکیج ہے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ کہیں کسی کو اولاد کے ذریعے نواز رہا ہے، کسی کو نوکری کے ذریعے نواز رہا ہے، کسی کو ترقی کے ذریعے نواز رہا ہے، کسی کو عہدے عطا کر رہا ہے، کسی کو منصب عطا کر رہا ہے، کسی کو شہرت عطا کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں دے رہا، سکون اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے کھال میں مست ہے، اس کا گھر چل رہا ہے اور وہ موج کر رہا ہے۔ جن کو عہدے اور منصب عطا کیے ہیں وہ رات کو سونے کے لیے گولیوں کے محتاج ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے الگ الگ احوال ہیں، ہم کسی دوسرے کی حالت سے، اندر کی زندگی سے پوری طرح واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ جب واقف نہیں ہو سکتے اسی لیے کسی کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ کیفیت کہ فلاں سے لے کر مجھے دے دیا جائے، فلاں کو برباد کر کے مجھے آباد کر دیا جائے، یہ تو وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی ناپسندیدہ، اس لیے کہ ایک اللہ کی مخلوق پر اعتراض ہے، اس سے ناراضگی ہے، تو اللہ کا مخلوق تو سارے بھائی بھائی ہیں، تو بھائی پہ اعتراض کر رہا ہے یا بھائی سے جل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو دیا کس نے؟ میں جس سے حسد کر رہا ہوں اس کو دیا کس نے؟ اللہ نے، تو میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوں؟ اللہ پہ۔ تو اللہ پہ جب میں اعتراض کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا یا اللہ تعالیٰ مجھ پہ نظر کرم فرمائے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ انسان اپنے کسی بڑے سے اس بات پہ بھیڑ جائے کہ اپنے فلاں کا انصاف نہیں کیا، فلاں کو زیادہ دے دیا، تو اس پہ کیا ہوگا؟ اس کا انصاف کی طرف توجہ کم ہوگی، اس کے دل میں دماغ میں ضد پیدا ہوگی کہ یہ شخص تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو انصاف کا معاملہ ہے، تو اس انصاف کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو اس معاملے میں نوازا جائے۔ اس کی حسد کی کیفیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس نعمت کا حقدار ہی نہیں تھا۔ نعمت کا حقدار ہوتا تو اس کے دل میں یہ حسد کی کیفیت نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد یاکل الحسنات کما تاکل النار، حسنات نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا عشب کہتے ہیں گھاس کو، تو اگر سوکھی ہوئی گھاس ہو تو وہ اور بھی تیزی سے بڑھتی ہے اور تیزی سے آگ اس کو فنا کر دیتی ہے۔ آگے باب ہے باب النہی یعنی التجسس والتسمع لکلام من یکرہ استماع، کہ تجسس کی ممانعت، دوسروں کے معاملات میں جاسوسی کی ممانعت، اور ایسے ہی بات سننے کی ممانعت جو کہنے والا یہ چاہتا ہے کوئی نہ سنے۔ دو افراد گھر میں آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات میری جو میں جس سے کہہ رہا ہوں اسی تک محدود رہے، اور تیسرا آدمی دیوار کے پیچھے کان لگا کے سن رہا ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی سنے۔ تو میں اگر ایک بات کسی کو نہیں بتانا چاہتا اور کوئی کان لگا کر سننا چاہتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ روایت دیکھیے،
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کافی چیزیں جمع ہیں، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بہت سی چیزیں محض بدگمانی کی بنیاد پر خبر بن جاتی ہیں. فلاں کو ہم نے یوں کیا ہوگا، وہ یوں ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، اس نے یہی بات کی ہوگی اور ہے، اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دو چیزیں ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہماری اپنی کوئی مغالطہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے، یعنی باتوں میں بھی جھوٹی ترین بات ہے. پہلی بات کی. دوسری فرمائی ولا تحسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، ولا تجسسوا، تیسری بات یہ فرمائی جاسوسی نہیں کرو کسی کی. تحسس اور تجسس میں تھوڑا سا فرق ہے. تحسس عمومی زندگی کے معاملات ہیں، ایسے خواہ کی ٹوہ رکھنا، وہ فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کا نوکری کہاں کرتا ہے، تنخواہ کتنی ملتی ہے، وہ کون ہے، اس کا رشتہ کہاں ہے، رشتہ داری کیا ہے، کون ہے اس کے، وہ یہاں پہ کیسے پہنچا، اس کو یہ نوکری کیسے ملی. بھئی کیا ہماری تو چیز نہیں ہے نا، جس کا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے. یہ عام ہے. اور تجسس پوری باقاعدہ جاسوسی کرنا ہے، کون رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں آتا ہے، کس سے ملتا ہے. اس میں جو حفاظتی نقطہ نظر سے قانونی طریقے سے کیا جانے والا کام ہے، اور اس کا مقصد عوام کی، حکومت کی، ریاست کی، علاقے کی، شہر کی حفاظت ہے، یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے جو کی جانے والی جاسوسی ہے، وہ جاسوسی نہیں کہلاتی. وہ جاسوسی تو کہلاتی ہے لیکن وہ ممنوع جاسوسی نہیں کہلاتی. صرف اس صورت میں جب تک وہ اپنے دائرے میں ہو. اگر وہ اس مقصد کے لیے کہ اس کے نتیجے میں اپنی فائل بنائی جائے گی اور تاکہ اس کو استعمال کر کے کسی وقت بلیک میل کیا جائے گا کسی کو، تو وہ بھی غیر قانونی اور ناجائز زمرے میں ذیل میں آ جاتی ہے. اسی طرح انسان اپنے گھر میں، اپنے حدود میں، اپنی پرائیویسی کے ساتھ جو چاہے کرے، اس پہ کسی کو باہر سے جھانک کر دیکھنے کی، تجسس کی اور اس کے معاملات پہ نظر رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. غلط کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا. درست کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوگی. کسی تیسرے فرد کو، چاہے وہ انتظامی ذمہ داری ہی کے منصب کے لوگ کیوں نہ ہو، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے کمروں میں، بیڈ روم میں جھانکے. کسی کو حق حاصل ہے. جو جھانکتا ہے، جو کرتا ہے، جتنی اچھی نیت سے کرے، وہ غلط کر رہا ہے. نہ شرعی طور پہ اجازت ہے، نہ قانونی طور پہ اجازت ہے، نہ اخلاقی طور پہ اس کو اجازت ہے. تو ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ولا تنافسوا، لوگوں کی رضامندی کے بغیر کسی بھی معاملے میں کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، کوئی لین دین نہیں ہو سکتا، کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. کسی دوسرے کے معاملے میں ڈیل ہوتے ہوئے مداخلت کا بھی حکم یہی ہے. دو افراد ایک اچھی ڈیل کر رہے ہیں، ہم خراب کرنے کے لیے 10 روپے کم کر دیں، نیت یہ ہو کہ ان کے ڈیل خراب ہو جائے. یہ ناجائز ہے، 100% ناجائز ہے. بندے توڑنے کے لیے عام چیزیں ہوتی ہیں. کوئی اچھا بندہ ہے، اس کو جناب توڑنے کے لیے لالچ دے دیا جائے. لالچ تو انسان کے مزاج کا حصہ ہے. وہ طے شدہ ضابطے توڑ کے بندہ آ جاتا ہے. اگر اس کے ایگریمنٹ میں، معاہدہ میں شامل ہے ایک چیز، اس کے مطابق وہ جاتا ہے تو وہ شرائط پوری کر کے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. معاہدہ توڑ رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، اس پہ بات ہو چکی. ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اس پہ بات ہو چکی. ولا تدابروا،
آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پہ انقطاع نہیں پیدا ہونا چاہیے اور میل ملاقات کا سلسلہ رہنا چاہیے، یہ اس پہ بات ہو چکی۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اللہ کے بندو، کما امرکم، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اس پہ بات ہو چکی۔ آگے ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب آگے خود بیان کیا ہے۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کی ساری شکلیں ظلم ہی ہیں، اور ظلم کی جو اصل تعریف ہے بڑی شاندار ہے، شرعی تعریف۔ جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو ہٹا دینا، محض کسی بڑی سطح کی شخصیت کو نیچے اتار دینا ظلم نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کسی چھوٹی سطح کی شخصیت کو اوپر بٹھا دینا بھی ظلم ہے۔ کوئی منصب کا حقدار نہیں تھا، اس کو وہ منصب دے دیا گیا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ زیادہ بڑا ظلم اس معنی میں ہے کہ اس کے نتیجے میں منصب برباد ہوگا، ادارہ تباہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نوکریاں داؤ پہ لگے۔ تو ظلم یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس سے ہٹا دیا جائے، اور انصاف یہ ہے کہ جو اس کا مقام ہے اس کے مطابق رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص صلاحیت نہیں رکھتا تو جس سطح کی صلاحیت ہے اس سطح کا اس کو کام دے دیا جائے، اور اگر ایک شخص صلاحیت رکھتا ہے تو جتنا بلند جا سکتا ہے اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں دور کی جائے، اور کم از کم خود سے رکاوٹ نہ پیدا کی جائے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ مسلمان بھائی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، جہاں دیکھا اس کی برائی، جہاں دیکھا اس کی خرابی، جہاں دیکھا اس کی تحقیر، جہاں دیکھا اس کے خلاف رویہ یا اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا، اس کی رپورٹنگ غلط کرنا، اس کے بارے میں غلط باتیں کہنا، رسوا نہیں کرتا۔ ولا یحقرہ، حقیر بھی نہیں کرتا اس کو، اس کی تحقیر نہیں کرتا، نہ دل میں اس کے لیے حقارت کے جذبے ہوتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اس کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی جو عزت و قدر و منزلت ہے وہ سب کے سامنے رکھتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہم تقویٰ دیکھتے ہیں کپڑوں میں، شکل میں، صورت میں، حلیے میں، تقویٰ تو دیکھنے کی چیز ہے، عمل میں اس کا عمل کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کی پبلک ڈیلنگ کیسی ہے۔ اگر اس میں خوف خدا جھلکتا ہے تو پھر اس کے پجامے اور کرتے کے سائز سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی بڑے نیکوں کا، بزرگوں کا، متقیوں کا حلیہ بنا کے گھوم رہا ہے لیکن اس کا عمل سراسر ظلم پر مبنی ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی پر مبنی ہے، لوٹ کھسوٹ پر مبنی ہے، تو اس کو متقی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ تقوی کا تعلق شکل و صورت سے نہیں ہے، آگے آ رہی ہے یہ روایت بھی، بلکہ اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اس کے سینے کی اور دل کی صفائی سے ہے۔ اور آگے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک انسان کے شریر ہونے کے لیے، برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اس شخص کے برے ہونے کی علامت ہے جو شخص ایسا کر رہا ہے، جس کے لیے وہ حقارت کے جذبے رکھ رہا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ مسلمان ہے، وہ ایمان کے درجے میں رہے گا۔ لیکن اگر اس کو کوئی حقارت کے جذبے سے دیکھ رہا، وہ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شریر کا جذبہ ہو جائے گا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں، دمہ و عرضہ و مالہ۔ حرام کا مطلب قابل احترام ہے، قابل احترام ہے ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، یعنی میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی جان نہیں لے سکتا، پہلی بات۔ وعرضو، اس کی عزت، آبرو، اس کا مقام، اور ومالو، اور اس کا مال،
کسی کی غیر رضامندی سے 1 روپیہ لینا بھی حرام ہے، اور رضامندی سے کروڑوں لے سکتے ہیں، لیتے ہی ہیں۔ چیریٹی کیا ہے؟ دے رہا ہے نا آدمی، ٹرانسفر کیا ہے؟ دے رہا ہے نا، گفٹ کیا ہے؟ دے رہا ہے نا، یہ رضامندی سے دیا جائے۔ یہ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، دے رہا ہے نا، رضامندی سے دے رہا ہے۔ طے ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اتنے 10 روپے کا گلاس ہے، یہ 100 روپے کا کلاک ہے، یہ 1000 روپے کی الماری ہے، یہ 2 لاکھ کی کتابیں، رضامندی ہے۔ لیکن بلیک میل کر کے بندہ مجبوری میں گھر بیچنا چاہ رہا ہے، 1 لاکھ کی چیز کو 60,000 کا کر دیا جائے، مجبوری میں وہ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہ رہا ہے، ضرورت دیکھ کے 18 لاکھ کی چیز کو 16 لاکھ کر دیا جائے، جو کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ فرما دیا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، اس کا مال حرام ہے اس کی رضامندی کے بغیر۔ ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم، اور آخری بات اس میں کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے۔ باڈی بلڈر ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے، شکل صورت ہے، بڑا وجیح آدمی لگتا ہے، بڑی شان و شوکت نظر آتی ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ساری شان و شوکت، سارا جسم، سارا وجود، ساری شکل، سب اللہ کے ہاں مٹی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ صرف 2 چیزیں دیکھتا ہے، إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ایک ہی بات ہو گئی ویسے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قلوب دل، اعمال عمل۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکلوں سے کوئی مطلب نہیں، جسم سے کچھ نہیں لینا دینا۔ جسم بہت اچھا ہے لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں ہو رہا، بیکار ہے۔ شکل صورت بہت اللہ نے عطا کی ہے، بڑی وجاہت ہے، لوگوں میں آتا ہے، چھا جاتا ہے، لیکن مال کمانے کے لیے، روب جمانے کے لیے، لوگوں میں غلط تاثر پیدا کرنے کے لیے، اس کو استعمال کر کے اپنے لیے مقام پیدا کرنے کے لیے، کس کام کا؟ اور لیکن وہ اسی کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں میں اچھائیوں کا پیغام دیتا ہے، خیر خواہی کے جذبے پروان چڑھاتا ہے، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ استوار کرتا ہے۔ وہ نیک آدمی ہے، اس کے اعمال درست ہیں، اس کے دل میں اچھائی ہے، نرمی ہے اور تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چند روایتیں پڑھ لیتے ہیں۔ وفی روایت لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي رواية ولا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض۔ یہ وہی الفاظ ہیں، صرف ہم نے تبرکاً پڑھ دیے کہ ایک روایت میں یہ کہ حسد نہیں کرو، آپس میں بغض نہیں رکھو، جاسوسی نہیں کرو، ٹوہ میں نہیں لگو، اور ایک دوسرے کو وہ نقصان نہیں پہنچاؤ، ایک دوسرے کے خرید و فروخت میں مداخلت نہیں کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا، قطع تعلق نہ کرو، میل ملاقات نہ چھوڑو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ ولا تہاجروا، دوسری روایت میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو مت چھوڑو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اپنے بھائی کی خرید و فروخت کے اوپر بیع کا معاملہ نہ کرو، ایک ڈیل کے اوپر دوسری ڈیل نہ لاؤ۔ ڈیل ہو رہی ہے بھائیوں میں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بات چیت میں مصروف ہیں، اپنی پیشکش نہ کرو۔ یہ عام برائی ہے اس وقت۔ پراپرٹی تو خاص گیم ہی اس پہ چل رہا ہے، پراپرٹی کا تو گیم ہی اس پہ چل رہا ہے، یہ سب ناجائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ۔ دونوں کی ڈیل ختم ہو جائے، اپنی ڈیل پیش کر دو، بک گیا مکان صبر کرو، دوسرا ڈھونڈ لو، نہیں بکا تو بھائی آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، جی ختم ہو گیا، اب میری یہ پیشکش ہے، ختم۔ اس کو خراب کرنے کے لیے کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ پھر اس میں معاملہ دوسرا یہ بھی روایت میں والی روایت کے الفاظ اس میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ رضامندی کے بغیر اس کو تنگ کر کے اس کو خریدا جا رہا ہے۔
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. یہ بہت اہم بات ہے، مطلب زیادہ قابل توجہ ہے آج کے حالات میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی تلاش میں لگو گے تم ان کو بھی خراب کرو گے، اور یا تم ان کو تباہ کر دو گے، فساد میں مبتلا کرو گے، یا تم یا فرمایا کہ وہ فساد میں مبتلا ہو جائیں گے. کسی کی ٹو میں لگنے کی وجہ سے انسان خود تو متاثر ہوگا، وہ تو غلط ہے ہی، پہلی روایتوں میں آ چکا. ابھی تحسسو کا لفظ آیا ہے، تجسسو کا لفظ آیا، لیکن ان کا معاملہ بھی خراب ہو سکتا ہے. وہ دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے یا اگریسو ہو جائیں گے، یہی صورت ہوگی نا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ تمہاری ٹو میں لگ جائیں گے، وہ کسی اور کی ٹو میں لگ جائیں گے، وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اصل چیز ہے ڈی ٹریک ہو جانا، انسان کا پٹری سے اتر جانا. کسی نہ کسی غلط کام میں پھر انسان مبتلا ہو کر ہی رہتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ کام چونکہ از اول تا آخر غلط ہے، اس لیے اس کی طرف جانا اور اس کے راستے پر چلنا ہی غلط ہے. اس لیے کسی دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی طلب کرنا، تلاش کرنا، اس کی ٹو میں لگنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه اتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان يظهر لنا شيء ناخذ به. یا دونوں اصول بیان کر دیے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، کہ اوتیا برجل فقیر له، ان کے پاس کوئی بندہ لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی داڑھی سے تو شراب ٹپک رہی تھی. فلان تقطر لحیته خمرا، اس کی داڑھی سے شراب ٹپک، مطلب وہ بہت شراب پیتا ہوا پکڑا گیا ہے. پکڑا نہیں کہ مطلب دیکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ انا قد نہینا عن التجسس، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین قدیم ترین صحابہ میں سے ایک انتہائی بڑے جلیل القدر صحابی کے الفاظ ہیں. یہاں اس کو کارنامہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جناب انویسٹیگیٹ کر کے فلاں کو گھر سے جرم کی حالت میں پکڑ لیا، ہم نے کیمرے لگائے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ناخذ بھی، تب ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں. از خود کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جرم ہمارے سامنے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تب ہم جرم پر گرفت کرنے کا حق رکھتے ہیں. چار دیواری کے اندر ہونے والے جرم پر ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ اپنی ٹو لگا کر تجسس کر کے اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں. یہ ہمارے لیے منع ہے، اس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایسی روایات کو آثار کہتے ہیں، صحابہ کا اثر ہے یہ، کیونکہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے. لیکن اس طرح کی روایتوں کا حکم مرفوع روایت کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں انہوں نے براہ راست نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے. تو منع کیا گیا ہے کہ مطلب یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. وہ احتیاطاً آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نہیں لے رہے اور حکم بیان کر رہے ہیں. تو اس طرح کی روایتوں کا، یعنی اس طرح کے آثار کا، ٹیکنیکلی اس کو اثر کہیں گے، لیکن اس کا حکم مرفوع روایت کا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.